ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے سے کچھ چند دنوں میں 1 سال 1445 ہجری مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہے جسے ہم 1446 ہجری کہہ کر پکاریں گے۔ یہ جو 1 سال ہمارا کم ہوا ہے، اس میں ہمیں جو ہے غور اور فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اس زندگی کے 1 سال کو جو کم کرا ہے، آخر ہم نے اس میں کیا پایا ہے، ہم نے اس میں کیا کھویا ہے، ہم نے اس میں کتنی رب کی عبادتیں کری ہیں، ہم نے کتنی جو ہے اس میں گناہ گاری والے کام کرے، ہم نے کتنی جو ہے اس میں حکم عدولی کری ہے، ہم نے اس میں جو ہے کتنی جو ہے رب کی رضا چاہی والے کام کرے ہیں۔ یہ ہمیں اپنا محاسبہ اور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آخر اس پوری سال میں کیا کام زیادہ کرے ہیں، اللہ کو ناراض زیادہ کرا ہے یا اللہ کو خوش زیادہ کرا ہے۔ اگر اللہ کو ناراض زیادہ کرا ہے تو اب آئندہ سال سے ہماری جو فکر ہونی چاہیے، ہمارے دل میں جو احساسات اٹھنے چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اب آئندہ سے جو ہمیں زندگی ملی ہے، ہم اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی رب کی رضا چاہیں گے، جو رب کے حکم ہوں گے ہم اس کی فرمان کریں گے، جو ہم رب کے فرمان ہوں گے ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ زندگی کا 1 سال ہمارا کم ہوا ہے، یہ جو وقت گزرتا ہے یہ وقت ہمارے پاس پھر واپس نہیں آتا ہے۔ سب سے قیمتی دولت اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھو وہ وقت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اس سال میں کیا کام زیادہ کرے ہیں، گناہ گاری والے کرے ہیں یا جو ہے فرما برداری والے کام کرے ہیں، اور آئندہ سے زیادہ ہمیں رب کی رضا رائی چاہے والے کام کرنے چاہیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پہلا کام یہی ہے کہ ہمیں اپنے اس نئے سال کے آغاز سے پہلے ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لینے چاہیے کہ ہمیں کتنا ٹائم اللہ کے لیے دینا ہے، اور کتنا ٹائم جو ہمیں مخلوق کے لیے دینا ہے، اور کتنا ٹائم جو ہے ہمیں اپنے کاروبار کے لیے دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کی آج سے ہی اپنے ٹائم ٹیبل کی سیٹ کریں۔ اور عزیز ساتھیوں، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ ایک بڑا مبارک اور بابرکت مہینہ تھا جو ہمارے سامنے سے اب یہ الوداع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی سال کا آغاز ہے۔ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ یاد رکھو نیکیوں کے 2 سیزن ہے، ایک تو رمضان ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے۔ اسی طرح رمضان میں بھی قرآن نازل ہوا ہے، تو اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں بھی حج فرض ہوا ہے۔ جہاں رمضان میں قرآن ہے تو وہیں پر یہاں ذوالحجہ میں قرآنی احکامات کی تکمیل ہے۔ دیکھیں، یہ جو پہلا عشرہ ہے ذوالحجہ کا، اس میں عبادت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ جس طرح رمضان کا آخری عشرہ ہے شب قدر کا، اس میں 1000 راتوں والی عبادت مل جاتی ہے، اسی طرح جو ہے یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ تھا جسے ہم نے جو ہے انتہائی غفلت کے ساتھ گزار دیا۔ اللہ سے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور عزیز ساتھیوں، جو بات بتلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ایک اسلامی بڑا جو ہے اس سے تعلق ہے، کیونکہ اس مہینے میں ذوالحجہ کے مہینے میں یہ اسلامی سال کے حساب سے 12واں اور لاسٹ کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو اس سال جو واقعات پیش آئے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات ان ہستیوں کے ذکر کروں گا۔
پہلا جو واقعہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں اتنی عظمت اور رفعت کیسے ہے کہ ایک تو یہاں پر ایثار و قربانی کے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ کو پتہ ہے قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اس کے بعد اسی 18 ذی الحجہ کو ایک بڑی شہادت، ایک دردناک شہادت، وہ ہستی جنہیں ہم لوگ خلیفہ ثالث، کاتب وحی، ناشر قرآن، جامع قرآن، شہید مظلوم مدینہ، رئیس الاسقیاء اور داماد رسول کے لقب سے پکارتے ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذوالحجہ کے مہینے میں شہادت ہے۔ 35 ہجری 18 ذوالحجہ کے مہینے میں یہ ایک بڑا دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے بے شمار سیرت کے پہلو ہیں، بے شمار سیرت کے پہلو ہیں۔ سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے غنی تھے، آپ کو جو دربار رسالت سے جو لقب ملا تھا وہ غنی کا لقب ملا۔ کسی کو جو ہے فاروق کا لقب ملا، کسی کو حیدر کرار کا لقب ملا، اور کسی کو جو ہے کسی کو صدیق کا لقب ملا، لیکن حضرت عثمان غنی جنہیں جو ہے غنی کا لقب ملا، ذی النورین کا لقب ملا، تو یہ وہ غنی تھے جو اللہ کے راہ میں اپنے دل کو کھول دیا کرتے تھے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ کئی واقعات ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ایک سنایا تھا بئر روما، جو ایک کنواں تھا، جب مدینہ منورہ میں آئے ہجرت کر کے تمام لوگ، تو وہاں پر پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا، تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے شکایت کری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اعلان کر دیا کہ جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ اس کو جنت سے چشمہ عطا کرے گا، یعنی جنت سے اس کو پانی پلائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جن کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، وہ فوراً گئے، اور وہ جو کنواں تھا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں رہتا تھا، یہودی اس سے جو ہے پانی بیچا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا، تو اس یہودی کے پاس حضرت عثمان غنی گئے اور کہا کہ اس کنویں کو بیچ دو، دگنی قیمت پر بیچ دو، لیکن وہ یہودی اس سے مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ پتہ تھا کہ اس ایک ہی کنواں ہے، اس سے ہی پانی سب کو جاتا ہے، تو اب یہ ہم کیسے بیچ دیں گے، تو اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی خود بہت بڑے بزنس مین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑا جو ہے اللہ نے نوازا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دل کا جذبہ دیکھیے آپ کہ فوراً جو ہے اس سے ڈیل کر لی کہ چلو پورا کنواں نہیں ہے، آدھا کنواں ہم کو دے دیجئے، آدھا کنواں جو ہے ہم کو بیچ دیجئے۔ ہوا یوں کہ آپ جو ہے ایک دن، اب آپ کی جب باری آئے تو آپ ایک دن کنویں سے پانی بیچ لیجئے، اور جب ہماری ایک دن کی باری آئے تو ہم جو ہے کنویں سے پانی بیچیں گے۔ وہ یہودی اس بات پر مطمئن ہو گیا اور خوش ہو گیا اور آدھا کنواں دے دیا۔ اس طرح سے جب وہ یہودی کی باری آتی تو وہ یہودی جو ہے مہنگے داموں میں پانی فروخت کرتا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی تو حضرت عثمان غنی نے پورا مفت پانی بانٹ دیا، سارا پانی مفت بانٹ دیا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آگے کے لیے اس کو جو ہے ذخیرہ اندوز کرنے لگے، اگلے دن کے لیے بھی اس کو رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہاں پر تو مفت پانی مل رہا ہے اور اگلے دن پیسوں سے پانی ملے گا۔ تو اس طرح سے وہ جو یہودی تھا، اس یہودی کے دل میں کوئی بھی پانی نہیں بھرتا تھا، کوئی پانی نہیں لینے آتا تھا۔ اب ہوا یوں کہ وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہمارے پاس تو کوئی پانی نہیں لینے آتا ہے، ہم ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، پورا دن یوں ہی گزر جاتا ہے، کوئی بندہ ہی نہیں آتا۔ تو اب وہ جو ہے پریشان ہو کر کے حضرت عثمان غنی کو پورا کنواں بیچ دیا۔ اس طرح سے عزیز ساتھیوں یہ پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آپ کے سیرت کے کئی بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں نے اسی پر اکتفا کرا کیونکہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ لاسٹ کا مہینہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد اسلامی سال کا آغاز ہے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ جو اسلامی مہینہ ذوالحجہ کا، اس میں جو ہے بڑا ایک خصوصیت تعلق ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس مہینے میں کئی ہستیوں کے جو ہے شہادت کے واقعات پیش آئے۔ انہی میں جو ہے 26 ذوالحجہ کو ایک ایسی شہادت ہے جس میں جو ہے ہم لوگ خلیفہ دوم کر کے پکارتے ہیں، اور صاحب کرامت قائد فتوحات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں پڑھتے ہوئے کچھ مجوسیوں نے آپ کے مبارک بدن پر
زخم کر دیے تھے، وار کر دیے تھے، جس کی وجہ سے آپ اسی زخموں کی وجہ سے یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں تھیں، ان ہستیوں کی سیرت سے ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے، کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کون؟ حضرت عمر بن خطاب ہیں، کون؟ حضرت عثمان بن عفان ہیں، جنہوں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بشارت دے دی، اور یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جن کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ یہ وہی عمر ہیں جو اتنا ان کے اندر خوف خدا تھا کہ اکیلے میں جا کر کے اپنے آپ پر درہ مارا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اس طرح ڈرنے والے تھے۔ اور یہ وہی عمر بن خطاب ہیں جنہیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ تمام صحابہ آپ کے مرید ہوئے، لیکن آپ نے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا۔ ہوا یوں کہ آپ نے دو لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کری تھی کہ اے اللہ جو ہے اسلام کو جو عزت عطا فرما، حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ تو اللہ نے جو ہے ایمان کی دولت سے حضرت عمر بن خطاب کو نوازا۔ ان کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے وہ بڑا نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ بات یہ ہے دراصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے کفار مکہ بڑا پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، شہید کرتے تھے۔ آپ کو پتہ حضرت بلال حبشی کس طرح جو ہے اسلام کی خاطر جو ہے ستائے جاتے تھے۔ خباب بن ارد کا کیا حل، کیا جو ہے ان کافروں نے کیا ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرا، اور اسی طرح سے جب وہ بالکل تھک ہار گئے اب کیا کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے اپنے میں سے ہی ایک بندہ حضرت عمر بن خطاب کو چنا اور کہہ دیا کہ جو ہے اب جو ہے ان کو قتل کر کے لاؤ، اسلام کے جو بانی ہیں ان کو قتل کر کے لاؤ، اور اس کے بدلے میں 100 انہیں اونٹ دیے گئے کہ 100 اونٹ تمہیں ملیں گے اور تم جو ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لے کر آؤ۔ تو ہونا یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں ایمان کی دولت عطا کر دی اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا، اور ایمان لانے کے بعد جو اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہیں سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کس طرح زبردست اسلام کی طاقت اور قوت بڑھی ہے۔ اور آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان کے بعد ایمان لائے۔ عثمان بن عفان حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی وصولی میں ایمان لے آئے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب 40ویں نمبر پر ایمان لائے، لیکن خلیفہ راشد میں آپ کا دوسرا مقام ہے۔ یہ آپ کو فضیلت ملی ہے، یہ آپ کے اندر اتنی بصیرت تھی، یہ آپ کے اندر اتنا جو ہے عدل و انصاف تھا، تو اللہ نے آپ کو جو ہے دوسرا خلیفہ بنایا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، حضرت عمر بن خطاب وہ بزرگ، وہ صاحب کرامت تھے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک واقعہ پیش کرا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ مصر میں ایک نہر تھی، اس نہر کے جو گورنر تھے اور وہاں کے جو لوگوں کا عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ ہر سال نہر سوکھ جایا کرتی تھی، جسے دریائے نیل بولتے ہیں، ہر سال یہ سوکھ جایا کرتی تھی۔ اب اس میں جو ایک بلی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی جاندار چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے جو ہے ذبح کرا جائے اور اس میں ڈال دیا جائے جس سے وہ نہر جاری ہو جائے۔ یہ بات حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جو ہے اپنی ایک پرچی اٹھائی اور اس پرچی پر قلم لے کر کے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تجھے چلانے والا کوئی اور ہے تو اس کی مرضی سے چل، لیکن اگر تجھے چلانے والا اللہ واحد ہے تو اس کی مرضی سے چل۔ بس اتنا سے پرچی میں لکھنا تھا، اور یہ پرچی میں لکھ کر کے حضرت وہاں مصر تک پہنچا دیا گیا۔ مصر کے گورنر نے اور کہا یہ پرچی جو ہے دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ تو جیسے ہی وہ پرچی دریائے نیل میں ڈالی گئی ہے، فوراً اس وقت سے دریائے نیل آج تک الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت تھی، اور یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ کے نبی، آسمان کے برابر جتنے تارے ہیں اتنے ہی اگر کسی کی نیکیاں ہیں، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنی نیکیاں ہیں اور اتنا عدل و انصاف ہے، اس طرح جو ہے خدمت خلق ہے
کہ ایک بھی اگر کوئی کتا بھی اگر کوئی ایسے ہی مر جاتا تھا تو اس کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتے تھے کہ اس کے جواب دہی ہم بنیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہمیں سیرت سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان، جن کے اندر جو لقب تھا وہ ایک لقب یہ بھی تھا پیکر شرم و حیا، کہ اتنی شرم و حیا حضرت عثمان غنی کے اندر ہوا کرتی تھی کہ آپ کبھی بیماری کی حالت میں بھی کپڑے اتار کر نہیں آئے، ایسی شرم و حیا تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوڑھنے والا کپڑا جو ہے وہ ہٹا کر کے اپنی ران پر رکھے ہوئے تھے، اور ایسے میں ایک صحابہ آئے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے فوراً کنڈی کھٹکھٹائی اور حضرت ابوبکر صدیق ہونے کا اعلان کرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھی انہیں بھی آنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد یوں ہی صحابہ آئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے اپنے جسم مبارک کو صحیح کر لیا اور سنبھال لیا، اور اپنے کپڑوں سے اپنے مبارک جسم کو ڈھک لیا، اور پھر اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد جب تمام صحابہ چلے گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ اتنے صحابہ آئے، آپ اسی حال میں رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے جسم کو ڈھک لیا، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو عزیز ساتھیوں، یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور ان کا جو ہے نہایت ہی مظلومانہ دردنانہ طریقے سے جو ہے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن ان کی شہادت کے واقعے کو ہم لوگ نہیں بتاتے ہیں، ہم لوگ نہیں بولتے ہیں۔ ابھی محرم آ جائے گا تو محرم پہ 10 ہم لوگ کربلا کے واقعے پیش کرتے رہیں گے، اور جو ہے کربلا کے جو جتنا جو ہے ظلم ہوا تھا اس ظلم کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن اگر آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو دیکھ لیں گے تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ وہی حضرت عثمان غنی ہے جنہیں جو ہے 40 دن ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ مدینے میں جو ہے 40 دن تک باغیوں نے ان کا جو ہے محاصرہ کر رکھا تھا، 40 دن بھوکے پیاسے رہے۔ وہاں پر کربلا میں تو حضرت علی اصغر کے جو ہے تیروں پر برسنے والے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت علی خود جو ہے آپ کے مشکیزہ لے کے آ رہے تھے پانی کے لیے، اس پر بھی ظالموں نے تیر برسا کر کے وہ پانی سارا بکھیر دیا۔ اس طرح جو ہے 40 دن بھوکے پیاسے رہے، اور جو ہے باغیوں نے آ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت میں ایک نے پیچھے سے وار کرا، ایک نے سامنے سے وار کرا، اور اسی حالت میں وہ خون جو ہے قرآن پر جا گرا۔ اس طرح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو 35 ہجری میں، اور یہ وہ نبی ہیں اور یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ عظیم صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کری ہیں، 2 بیٹیاں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو ہے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 بیٹیاں آپ کو جو ہے ایک کے بعد دیگرے نکاح میں دی ہیں۔ اس سے اور عظمت پتہ لگ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چاہیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی کو۔ اور یہاں تک نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو جاتا تو میں ساری کی ساری بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دے دیتا۔ اس سے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کتنے وہ بڑے اور عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن ہم ان کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اور لوگوں سے بھی سنتے چلے جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارے نزدیک ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے اصحابی کا نجوم، کہ تمام کے تمام صحابہ رشد و ہدایت کے مینار ہیں، تمام کے تمام صحابہ حق پر ہیں، تمام کے تمام صحابہ ایمان والے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ابھی جن ہستیوں کے تذکرے ہوئے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ جھلک جیسے حضرت عثمان غنی کی تھی، کہ جیسے جو ہے ان کے اندر سخاوت کا جذبہ تھا، ایسے ہی حضرت عثمان غنی کی طرح سخاوت کا جذبہ ہمارے اندر بھی جاری اور ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح جو ہے خوف خدا تھا اور جو شرم و حیا تھی، اسی طرح کی تمام چیزیں جو ہے تمام کی تمام وصف اللہ تعالی ہم تمام کریم میں بھی جمع فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائمة بدوائمك باقية ببقائك لا منتهى لها وإنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اقبل من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأعظم وأكبر. سبحان سيدي کرنا ہے موبائل جن کے کھلے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ